بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، میں ہوں عبید بھٹی اور ایک دفعہ پھر سے نئے ویلاگ کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں۔ ناظرین، اس ویڈیو میں بھی ہم اسی اہم موضوع پہ بات کریں گے جو کہ گزشتہ 2-3 دن سے جو ہے وہ سوشل میڈیا پہ بہت زیادہ وائرل ہے، ڈسکشن ہو رہی ہے۔ وہ ہے اداکارہ عظمیٰ خان بمقابلہ ملک ریاض فیملی۔ اب بات یہ ہے کہ گزشتہ روز انہوں نے پریس کانفرنس کی لاہور پریس کلب کے اندر، اور وہاں پہ جو پلانٹڈ صحافی تھے انہوں نے ہر ممکن کوشش کی کہ ان کی پریس کلب کے اندر جو ہے وہ پریس کانفرنس نہ ہو سکے۔ ان کو پہلے بھی روکنے کی کوشش کی گئی، مختلف ہیلے بہانے استعمال کیے گئے، اس کے علاوہ آفرز کی گئیں کہ پریس کانفرنس نہ کریں، لیکن جب ان لوگوں نے پریس کانفرنس کی تو وہاں پہ موجود جو کچھ لوگ تھے انہوں نے شور شرابہ مچایا، ان لوگوں کو نروس کیا۔ اس کے علاوہ عظمیٰ خان جو تھیں وہ رو بھی پڑیں۔ اس کے علاوہ انہوں نے کہا کہ آپ خاموش ہوں گے تو میری بات سنیں گے۔ آپ نے وہ ویڈیوز دیکھی ہوں گی کہ پریس کانفرنس کے دوران کس طرح ہلڑ بازی کی گئی، کس طرح بےہودگی کی گئی، اور میں وہاں پہ موجود تھا اور میں نے اپنے کانوں سے کچھ ایسے سوالات سنے جو کہ بہت زیادہ غیر اخلاقی تھے، جو کہ اس طرح کی چیزیں تھیں کہ جو کسی خاتون سے آپ ڈائریکٹلی نہیں پوچھ سکتے، بلکہ ویسے بھی بہت زیادہ امورل ہوتا ہے کہ آپ اس کی ذاتی زندگی کو لے کے اس طرح پبلک فورم کے اوپر آپ اسے اس طرح کے سوال کریں۔ خیر، وہ سب جو ہوا ہو گیا۔ اس کے بعد جو ہے ان سے رابطہ کرنے کی ہم نے کوشش کی۔ ان کے جو وکیل تھے میاں علی اشفاق صاحب، ان سے بھی بات ہوئی تو ان کے بقول بھی کہ انہوں نے یہ بھی کہا کہ ڈیل جو ہوتی ہے، جو صلح ہوتی ہے، وہ الٹیمیٹ حل ہوتا ہے، کوئی بھی جھگڑا ہو، کوئی بھی لڑائی ہو، کیونکہ خاندانی دشمنیاں جو ہوتی ہیں یا ویسے کوئی دشمنی ہوتی ہے وہ ہر انسان کے بس کا روگ نہیں ہے، تھانے کچہری ہر بندے کے بس کا روگ نہیں ہے۔ اور دوسری چیز، یہ لڑکیاں ہیں، ماں باپ سر پہ نہیں ہیں، تو ہر ممکن ہماری بھی کوشش یہی ہوگی کہ کمپنسیشن جو ہے ایک تو وہ ملے، اور دوسرا دونوں پارٹیاں جس چیز پہ راضی ہوں، یعنی جس نے زیادتی کی ہے وہ معافی مانگے، اپولوجائز کرے پبلکلی کہ جی ہم سے زیادتی ہوئی ہے، ہم نے غلط کیا ہے، اور جو دوسری پارٹی ہے ان کی کمپنسیشن ہو جائے، اور اس کے بعد جو ہے صلح صفائی جو ہے وہ ہو سکتی ہے۔ اب اس طرح تو ممکن نہیں ہے کہ یہ معاملہ جو ہے کورٹ کچہری میں چلتا رہے، کھینچتے رہیں اس کو، اور جو وہ لڑکیاں ہیں ماں باپ ان کے سر پہ نہیں ہیں، وہ کب تک وکیل لے کے عدالتوں میں جائیں گی اور گھسیٹیں گی ان کو یا کچھ کریں گی۔ پہلی بات تو یہ کہ ان کو گھسیٹ سکتی نہیں ہیں، کیونکہ خبر یہ سامنے آ رہی ہے لندن سے، جو پاکستان کے کچھ صحافی ہیں ان کے بقول ملک ریاض کی جو بیٹیاں ہیں وہ چارٹر فلائٹ سے لندن نکل چکی ہیں۔ اب بات یہ ہے کہ اس ملک میں، جیسے کہ پہلے بھی میں نے کہا تھا کہ جو طاقتور ہے اس کے لیے ایک الگ ہی سسٹم ہے، اسی کی زبان چلتی ہے۔ اب ملک ریاض طاقتور ہیں، اپنے جہاز ہیں ان کے پاس، یا اس کے علاوہ بہت سارا پیسہ ہے، طاقت ہے، تو ان کی جو بیٹیاں ہیں وہ یہاں سے نکل چکی ہیں، اور یہ میڈیا رپورٹس ہیں، میں اس کے بارے میں 100% کنفرم نہیں کہہ سکتا، لیکن میڈیا رپورٹس یہی کہہ رہی ہیں۔ اور اس کے بعد حسان نیازی جو کہ عظمیٰ خان کے وکیل ہیں، ان کے بقول جو پولیس ہے انہوں نے گرفتاری کے وارنٹ جاری عدالت سے لے لیے تھے، لیکن اس کے باوجود جو ہے انہوں نے ملک ریاض کی بیٹیوں کو گرفتار نہیں کیا، بلکہ وہ گرفتار کرنے جا رہے تھے تو راستے میں ہی انہیں کسی طاقتور نے کچھ کہا اور وہ لوگ وہاں سے واپس آ گئے۔ اس کے علاوہ ان کا یہ کہنا ہے کہ کوشش کی جا رہی ہے کہ FIR کے اندر 452 جو سیکشن ہے اس کو بھی ختم کر دیا جائے۔ اس کے علاوہ 506B لگوانے کی جو کوشش ہو رہی تھی، بات کی جا رہی تھی، یا پولیس سے نیگوشیشن چل رئی تھی ان کی، تو اس حوالے سے بھی ان کا کہنا ہے کہ وہ پولیس والے جو ہیں وہ اس بات پہ آمادہ نظر نہیں آتے کہ وہ والی لگائیں، کیونکہ اس سے پہلے بھی جو مدعی پارٹی ہے ان کی طرف سے جو کہا گیا تھا پولیس کو کہ کیا دفعات لگنی چاہیے، کیا مدعا ہے، کیا واقعہ ہے، تو پولیس نے وہ دفعات نہیں لگائی تھی۔ اتنا شور شرابہ کرنے کے باوجود، پروٹیسٹ ہونے کے باوجود، سوشل میڈیا پہ ٹرینڈ چلنے کے باوجود جو پولیس ہے اس نے ذرا بھی کسی قسم کا پریشر نہیں لیا عوام کا، اور انہوں نے وہی کیا جو کہ ایکسپیکٹڈ تھا۔ پھر اس کے علاوہ ملک ریاض جو تھے انہوں نے ٹویٹ کیا اور انہوں نے بھی دھمکی دی کہ جی مجھے عثمان ملک کے ساتھ نہ جوڑا جائے، جبکہ بعد میں جو رپورٹ سامنے آئی، جو حقائق سامنے آئے، اس کے مطابق یہ ثابت ہوا کہ عثمان ملک جو ہیں وہ ملک ریاض کے رشتہ دار ہیں، جو ان کی بیوی آمنہ ملک ہیں وہ ملک ریاض کی بھانجی لگتی ہیں، یعنی ان کی سالی کی بیٹی ہیں۔ اسی طرح جو عثمان ملک ہے وہ بھی بہت قریبی رشتہ دار ہے، تو ایک تو یہ بات غلط ثابت ہوگی۔ اس کے علاوہ میڈیا کے جو بہت سارے لوگ تھے وہ ان کا کہنا تھا کہ جی ہم ملک ریاض سے لکھی نہیں کھاتے، ہم ٹویٹ کر رہے ہیں، ہم فلاں کر رہے ہیں، ہمارے چینل ہمیں بولنے نہیں دیتے۔ اس پہ بھی عوام نے ان کو کافی زیادہ رگڑا لگایا کہ جی آپ لوگ یہاں بیٹھ کے بس باتیں کر سکتے ہیں، اپنے یوٹیوب چینل پہ بات کر کے دکھائیں نا، ملک کے خلاف ڈائریکٹ کنڈیم کر کے دکھائیں۔ تو خیر اسی دوران حامد میر نے بھی 1-2 ٹویٹس کیے تھے اور عوام سے ڈسکشن کی کہ جی میں اس طرح کا ہوں، میں ایسا نہیں کرتا، میں بولتا ہوں۔ تو پھر ملک ریاض صاحب نے ان کی صفائی کے لیے ٹویٹ کی ہے کچھ دیر پہلے، جس میں انہوں نے کہا کہ پاکستان کا سب سے زیادہ ریسپیکٹڈ پرسن جو ہے، کریڈیبل جرنلسٹ جو ہے، ان بائس جو صحافی ہے، وہ حامد میر ہے، اور میں اس بات کی تصدیق کرتا ہوں کہ حامد میر جو کہہ رہے ہیں کہ ملک ریاض نے مجھے کبھی کوئی آفر نہیں کی، کبھی کوئی مجھے کسی قسم کی فیور نہیں دی، تو میں بھی اس بات کی تصدیق کرتا ہوں۔ تو خیر بات یہ ہے کہ وہ پنجابی کی کہاوت ہے چھپڑ کا گواہ ڈڈو، تو بات یہ ہے کہ اس پہ میرا نہیں خیال کہ میں تو یقین نہیں کرتا، آپ لوگ شاید یقین کر بھی لیں،
اس کے علاوہ دیگر صحافی ہیں، انہوں نے بھی بڑے ڈھکے چھپے الفاظ کے اندر دیکھا کہ عوام پریشرائز کر رہی ہے، میڈیا کو گالیاں دے رہی ہے، کیونکہ کسی میڈیا ہاؤس نے بھی تقریباً کوئی پریس کانفرنس نہیں دکھائی، خبر نہیں چلائی، جس نے چلائی بھی تو اس نے طاقتور شخصیت یا پراپرٹی تائکون یا کوئی اس طرح کے الفاظ یوز کیے، کسی نے نام لینے کی ہمت نہیں کی، نہ ملک ریاض کی بیٹیوں کی، نہ ہی ملک ریاض کا نام لیا گیا۔ اس کے بعد پریس کانفرنس بھی نہیں دکھائی۔ پھر سوشل میڈیا پہ عوام نے جب رگڑا لگایا تو مجبوراً انہوں نے ٹویٹس کی، اور ان ٹویٹس کے اندر بھی ہر ممکن کوشش کی گئی کہ ملک ریاض جو ہیں ان کو کلین چٹ دی جائے یا کسی اور جو واقعات ہوئے تھے ان کے ساتھ کمپیریزن کیا جائے اور یہ معاملہ جو ہے اس کو رفع دفع کروایا جائے۔ پھر جو لبرلز ہیں، زہریلے لبرلز جو ہیں، انہوں نے بھی یہی کام کیا، چند ایک کے سوا کہ انہوں نے ملک ریاض کی جو ہے مذمت کی ہو، ان کی بیٹیوں کی مذمت کی ہو، بلکہ ایگزامپلز دیتے رہے کہ وہ جی ایسے ہوتا ہے، طاقتور یہ ہوتا ہے، فلانا ہوتا ہے، ادھر یہ ہوا تھا، ادھر وہ ہوا تھا، اس طرح ہوا تھا، ویسے ہوا تھا۔ جبکہ بات ہو عمران خان کی یا آرمی کی یا کرنل کی بیوی یا کسی کی تو یہ سارے لوگ کپڑے پھاڑ کر میدان میں آ جاتے ہیں اور اس قدر شور شرابہ کرتے ہیں، گالم گلوچ کرتے ہیں، بہتان لگاتے ہیں، الزام تراشیاں کرتے ہیں کہ اللہ کی پناہ انسان مانگنے لگتا ہے کہ یہ لوگ کیسے ہیں، کس قدر منافق ہیں کہ یہاں جہاں بات آتی ہے اپنے اپنے مفادات کی، بڑے بزنس تائکون کی، طاقتور شخصیت جو ہے جس کے پاس پیسہ ہے اور اس کی طاقت ہے، تو یہ لوگ اس کے سامنے جو ہے بولتے نہیں ہیں، خاموش ہو جاتے ہیں یا ہیلے بہانے کر کے جو ہے وہ معاملے کو گول کرنے کی کوشش کی جاتی ہے تاکہ لوگ اس پہ نہ آئیں۔ اچھا، اب دوسری بات یہ ہے کہ جو بات ہے ڈیل کی یا صلح کی، تو میں پہلے بھی ویڈیو میں کہا تھا، میں دوبارہ سے کہہ رہا ہوں کہ میں خود ذاتی طور پہ صلح کو ہی سپورٹ کرتا ہوں، کیونکہ یہ سارے معاملات جو ہیں یہ کہیں کسی جگہ پہنچنے والے نہیں ہیں۔ عدالت، کورٹ، کچہری ان لڑکیوں کے بس کی بات نہیں ہے۔ ان کے پیچھے جو وکلاء بھی ہیں وہ کتنا عرصہ ان کے ساتھ چلیں گے، وہ جو پیسہ لگتا ہے ان پہ وکلاء پہ، آپ کو اندازہ ہوگا کورٹ کچہری میں کتنے خرچے ہوتے ہیں، کس قدر ضلالت ہوتی ہے۔ تو ان کو جو مارا پیٹا گیا، وہاں گھس کے نقصان پہنچایا گیا، چیزیں توڑی گئیں، ان کی عزت جو ہے ان کو بدنام کیا گیا، سوشلی جو ان کی جو ریپوٹیشن ہے اس کو خراب کیا گیا، یا وہ جو ویڈیوز بنا کے اس کے اندر جو زبردستی اسلحے کے زور پر ان سے اعتراف جرم کروائے گئے اور اس کے بعد عوام ان کو گالم گلوچ کر رہی ہے، فتوے لگا رہی ہے، تو یہ ساری چیزیں جو ہیں یہ ڈیفیمیشن میں آتی ہیں۔ میرا خیال ہے یہ ڈیفیمیشن سوٹ جو ان کو اپلائی کرنا چاہیے اور وہ کر بھی رہے ہیں۔ اس کے علاوہ حسان نیازی جو ہیں وہ بھی ملک ریاض کے خلاف جو ہے، وہ آمنہ ملک کے خلاف بھی جو ہے وہ ڈیفیمیشن سوٹ کر رہے ہیں۔ تو اب دیکھنا یہ ہے کہ اس کا رزلٹ کیا نکلتا ہے کہ ایف آئی اے میں اگر یہ لوگ جاتے ہیں یا عدالت میں جاتے ہیں۔ لیکن اس کے علاوہ جو معاملہ ہے صلح کا، تو یہ جتنی جلد ہو جائے اتنا ہی اچھا ہے، کیونکہ معاملہ جتنا آپ کھینچیں گے اس کا کوئی فائدہ نہیں ہے۔ ملک ریاض کی بیٹیاں بقول میڈیا ویسے بھی نکل چکی ہیں، پولیس ویسے گرفتار نہیں کر رہی، دفعات ویسے بھی تبدیل کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے بقول ان کے وکیل۔ تو آج صلح ہو یہ زیادہ اچھا ہے، بجائے اس کے کہ کچھ اور دن مزید لگیں۔ میڈیا کا لائم جو شور ہے، شرابہ ہے، سوشل میڈیا ہے، ادھر ادھر سے جو باتیں ہو رہی ہیں، یہ ساری چیزیں میرا خیال ہے کہ ٹھیک نہیں ہیں۔ باقی لوگوں نے اپنے طور پہ بہت ساری ججمنٹس دی اس پہ، کسی نے عظمیٰ خان کے بارے میں فتوے دیے، کسی نے کچھ کہا، گالم گلوچ کی، جبکہ بہت سارا طبقہ ایسا بھی تھا جو یہاں پہ جو کمزور ہے، جو مظلوم ہے، اس کے ساتھ کھڑا رہا، بجائے اس چیز کا فیصلہ کرنے کے کہ مورلی جو ہے وہ صحیح کون ہے اور غلط کون ہے۔ کیونکہ میں نے پہلے بھی کہا تھا مورلی صحیح کون ہے، غلط کون ہے، یہ چیزیں بعد میں ڈیسائیڈ ہو سکتی ہیں۔ یہ ہر انسان کے مورل ڈفرینٹ ہوتے ہیں تو اس کے مطابق ڈیسائیڈ کرے گا، لیکن فی الحال معاملہ قانون کا ہے کہ قانون کو بائی پاس کس نے کیا ہے، ہاتھ میں کس نے لیا ہے، طاقتور کون ہے اور کمزور کون ہے۔ باقی صحافی تو اپنی جگہ جن کا میں نے ذکر کیا اور کچھ کے نام جو ہے وہ میں نہیں لے سکا، لیکن ایک اینکر ہیں JNN کے عمران خان، پہلے ایکسپریس نیوز پہ ہوتے تھے، تو انہوں نے بڑا بولڈ ہو کے اس کے اوپر اپنی رائے دی ہے۔ اس کے علاوہ انہوں نے یوٹیوب چینل پہ ایک ویلاگ بھی کیا، لیکن انہوں نے جو موقف اپنایا وہ یہی والا تھا جیسے بہت سارے لوگ کہہ رہے تھے کہ جو طاقتور اور کمزور کا معاملہ ہوتا ہے بہت جلد سیٹل ہو جاتا ہوتا ہے، اور سوشل میڈیا کے لوگ ذلیل ہی ہوتے ہیں کیونکہ وہ کوشش کر رہے ہوتے ہیں کہ مظلوم کو انصاف ملے، جبکہ اس ملک میں ایسا ہو نہیں سکتا، کیونکہ یہ پارٹی جو ہے یہ شعبے سے تعلق رکھنے والی ہے، دوسری پارٹی جو ہے وہ ویسے ہی سب کی مائی باپ ہے، طاقتور ہے، تو یہ لوگ آپس میں صلح کر لیں گے۔ اور ساتھ ہی ساتھ جب انہوں نے یہ سٹیٹمنٹ دی کہ جی یہ جو لوگ گھر کے اندر جو کچھ ہو رہا تھا وہ کون سا کوئی اخلاقی تھا اور جسٹیفائڈ تھا، تو اس وجہ سے بھی بہت سارے لوگ جو ہیں وہ عمران خان کے بھی خلاف ہو گئے اور ان کو تنقید کا نشانہ بنایا کہ یہ موقع نہیں تھا کہ آپ یہ بات کرتے، کیونکہ حسان نیازی نے بھی یہی بات کی اور میں بھی یہ کہتا ہوں کہ آپ لوگوں نے کچھ بھی آنکھوں سے نہیں دیکھا، اگر ایسا کچھ ہو رہا ہوتا امورل تو وہ ویڈیو جاری کر دیتے، کیونکہ وہ لوگ تو عظمیٰ خان کو ہر صورت ڈیفیم کرنا چاہتے تھے، جس طرح انہوں نے ویڈیوز بنا کے اور اسے اقرار کروا کے عوام میں پبلک کر دیں، اس کا مقصد ہی صاف صاف یہ تھا کہ یہ اس کو گندا کرنا چاہ رہے ہیں، لوگوں کی نظر میں گالم گلوچ جو ہے وہ اسی کے حصے میں آئے۔ اس کے علاوہ جو ان کا اپنا جو ان کی مرغی
گئی تھی، عثمان ملک جو تھا وہ وہاں موجود تھا، اس کی گاڑی وہاں پہ موجود تھی، لیکن انہوں نے اس کو ویڈیو میں نہیں دکھایا بلکہ اس کو کہیں سائڈ پہ کر دیا ہوگا، اور نہ اس کا ذکر مطلب اس طرح سے ہے کہ جی عثمان تم کیا کر رہے تھے یہاں پہ، یا تم نے کیا کیا ہے. جس طرح انہوں نے سوال کیے عظما سے کہ بھئی تم اس کے ساتھ سوئی ہو، تو یہی سوال وہ عثمان سے کیوں نہیں کر سکتی تھی؟ آمنہ ملک یا جو ملک ریاض کی بیٹیاں تھیں اس سے پوچھتی نا سامنے کھڑا کر کے، ہاں بھائی بتاؤ تم نے اس کے ساتھ کیا کچھ کیا ہے. تو بات کیا ہے، انصاف کی بات تو پھر یہ بنتی تھی. تو عمران خان کو بھی میرا خیال ہے یہ بات اس طرح سے نہیں کہنی چاہیے تھی، کیونکہ انہوں نے بھی نہیں دیکھا، میں نے بھی نہیں دیکھا، کسی نے بھی نہیں دیکھا کہ اس گھر کے اندر کیا ہو رہا تھا. یہ تو ایک باتیں ہیں کہ کوئی خاتون اگر کسی گھر کے اندر ہے اور وہاں پہ کوئی مرد بھی موجود ہے تو اس کا قطعاً یہ مطلب نہیں ہے کہ وہاں پہ صرف غیر اخلاقی حرکات ہی ہو رہی ہوں گی یا کوئی نعوذ باللہ زنا ٹائپ اور اس طرح کی چیزیں ہی ہوتی ہیں. یہ تو ہمارے مائنڈ سیٹ بن چکے ہیں کہ ہم اس پہ وہ شور مچاتے ہیں یا 24 کے لوگوں کے بارے میں سوچتے ہیں کہ نہیں تو یہ تو ہے ہی غلط لوگ، یہ تو ہے ہی گندے لوگ. اور یہ اس طرح سے لازمی نہیں ہے کہ ہر لوگ اس طرح کے ہوں. بہت سارے لوگ ہوتے ہیں کہ ان کا پروفیشن بے شک شوبز ہے، بہت سارے میں ایسے لوگوں کو جانتا ہوں، خواتین اس میں بھی شامل ہیں، اس کے علاوہ مرد بھی شامل ہیں کہ وہ بڑی انٹیگریٹی کے ساتھ، سیلف رسپیکٹ کے ساتھ اپنا جو ان کا کام ہوتا ہے پروفیشنلی وہ کام کرتے ہیں، اور اس کے علاوہ جو باقی معاملات ہوتے ہیں ان کے وہ ان کو اس طرح سے لے کے چلتے ہیں. تو میں پھر سے یہ گزارش کروں گا کہ چیزوں کو اس طرح سے نہ لیں. بات جو ہے کمزور اور طاقتور کی، آپ اس کو اسی پیرائے میں دیکھیں. صحافیوں کو بھی چاہیے کہ اسی پیرائے میں دیکھیں اور بات کریں، اور اللہ ان کو جو ہے ہدایت دے کہ یہ لوگ اس پہ کھل کے ڈائریکٹلی ملک ریاض کی اور اس کی جو خاندان ہے ان کی مذمت کر سکیں کہ جو یہ طاقتور تھے انہوں نے ظلم کیا ہے، وہ کمزور تھی، وہ غریب تھی، تو اسی وجہ سے انہوں نے ان کو مار لیا، پیٹ لیا. اگر وہ بھی طاقتور ہوتی تو میرا نہیں خیال کہ یہ لوگ کبھی بھی کسی صورت حوصلہ کرتے کہ جا کے گھر میں گھس کے اس کو اس طرح سے مارتے. اس معاملے پر ہم نے بہت ساری ویڈیوز بنائی ہیں، جیسے کہ جو پریس کلب میں پریس کانفرنس ہوئی وہ بھی ہمارے چینل پر موجود ہے. اس کے علاوہ پریس کلب کے اندر جو کچھ ہوا اس پہ بھی تفصیلی ویلاگ جو ہے وہ بھی چینل پر موجود ہے. اور اس کے پہلے جس دن یہ واقعہ ہوا اور میڈیا پہ آیا تو جو معاملات جس طرح ہوئے تھے، جو ویڈیوز سامنے آئی تھیں ان کی روشنی کے اندر مکمل رپورٹنگ ہم نے کی تھی، اور آپ ہماری جو ڈسکرپشن ہے اور نیچے جو کمنٹس ہیں وہاں پہ وہ ویڈیوز دیکھ سکتے ہیں. امید کرتا ہوں میرا آپ کو یہ پوائنٹ جو ہے سمجھ آیا ہوگا. اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہو تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجئے، ویڈیو کو لائک کیجئے اور شیئر کیجئے. عبید بھٹی کو اجازت دیجئے. اللہ حافظ.